نبی کی بارگاہ میں درود و سلام جب بھی پیش کریں گے، اللہ سلامت رکھے، تب بھی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور ایک عاشق رسول نے کہا نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، پھر فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ یعنی اب جو ہے میں ان کے قدموں سے کیوں اٹھوں، انہی کے لیے تو میں یہاں پر آیا۔ اور عاشق رسول نے کیا خوب کہا، کیسے میں کہہ دوں قبر میں اندھیرا ہوگا، کیسے کہہ دوں قبر میں اندھیرا ہوگا، ارے سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا۔ پیارے نبی کا چہرہ نورانی ہے، سمجھے؟ اچھا ابھی اس بچے نے پیسے دیے، میں نے اس کو سلامت رکھنے کے لیے دعا کی، تو آپ اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ جو پیسے دے رہا اسی کے لیے حضرت دعا کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ وہ محبت میں دے کے گیا، میں نے دعا دے دی اس کو، اور کوئی مقصد نہیں ہے صاحب، اور نہ یہ مقصد ہے کہ آپ بھی دو، یہ مقصد نہیں ہے بھائی۔ کبھی کوئی کسی کے ذہن میں یہ خرافات کوئی بیٹھا ہے، رب جانتا ہے کہ اگر دینی پروگرام کرنا چاہوں میں تو لاکھوں روپے سالوں میں اکٹھا کر سکتا ہوں، مگر اس چیز کو دھندا نہیں بنایا ہم نے۔ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کا کام کریں گے تو صرف رسول پاک کی محبت میں کریں گے، الحمدللہ دھندا نہیں بنایا اس چیز کو، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی اپنی محبت سے دیتا ہے تہادو تحابو سے قبول کرتے ہیں، باقی کسی سے زبردستی کہہ کے اسے ذلیل کر کے 100 روپیہ نہیں لیتے۔ کئی پروگراموں میں یہ بھی گئے، امجد بھائی ان سے پوچھ لو، سرور بھائی بھی گئے ان سے بھی پوچھ لو، اور آپ میں سے بھی کئی افراد جنہیں توفیق ملی ہوگی ہمارے ساتھ جانے کی ان سے بھی پوچھ لو، کہیں پہ جا کے نذرانے کے لیے کبھی نہیں لڑتے کہ تجھ کو اتنا پیسہ دینا میرے کو، میں کار لے کے آیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے پسینہ بہایا آیا، میں نے تقریر کی، پیسہ دینا پڑے گا۔ کہیں پہ ایسے کسی کو ذلیل نہیں کیا ہم نے، پیسے کے لیے کبھی بھی یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی بھی بتا دے نہیں کرتے اس طریقے کے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی محفل ہے، الحمدللہ وہ بلوا رہے ہیں ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یہ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو بولتے ہیں رسول پاک کی محبت میں بولتے ہیں، انشاءاللہ بولتے رہیں گے، مسجد میں ہی بولتے ہیں، فجر اور مغرب کے بیان میں بولتے ہیں، اسٹیج پر بھی بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ وہ اشعار کہے تھے، کیا کہا تھا کہ ایک شاعر اسلام نے کیا کہا، یا رسول اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، سب کچھ تو عطا فرما دیا پیارے نبی نے۔ الحمدللہ جو بھی اللہ اور رسول نے عطا فرمایا انہی کے نام، آپ بھی جو نعمتیں کھا رہے ہو انہی کے نام پر، میں بھی جو کھا رہا ہوں انہی کے نام پر۔ اور سن لو ایک بات، جسم میں جب تک روح ہے ہم زندہ ہیں، روح نکل جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھو ہمارے جسم کی جان ہماری روح میں ہے، ہمارے جسم کی جان ہماری روح میں ہے، اور اس پوری دنیا کی جان اور پوری کائنات کی جو جان ہے وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات کی جان ہے پیارے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان اسی لیے تو فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے دو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ زمین ٹکی ہوئی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، چاند سورج ستارے جھل ملا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، وقت پر نکلتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، یہ سب پیارے مصطفیٰ ہیں، اس وجہ سے قائم ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند سورج ستارے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر پیارے نبی کے نور کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آج ماں باپ ملے، بھائی بہن ملے، ایسا اقربا رشتہ دار ملے، سب انہی کا صدقہ۔ آپ نے 12 بیانات میں سن لیا کہ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تو چاند تارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں، مطلب جو گھر کی چھت تھی اور دیواریں تھی وہاں پر تارے آ کر کے لگ گئے، ایسی روشنی ہو
گئی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف لائٹیں لگا دی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی آمد پر آسمان سے ستاروں کو بھیجا اور وہ چھوٹے بن کر آئے. پیارے نبی کی انگلی اٹھتی تھی بچپن میں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا تھا، چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. ہم مٹی سے بنے. کائے سے بنے؟ مٹی سے. تو ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، اور ہمارے نبی نور سے بنے تو ہمارے نبی کے کھلونے بھی نور کے ہیں. چاند بھی سورج بھی یہ کھلونوں کی طرح ہے. اور آج الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کی شریعت کی پابندی. جیسا کہ میں نے بتایا، کیونکہ ولادت مصطفیٰ پہ تو کافی بیان میں کر چکا کہ نبی پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا. نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے سامنے ساری دنیا روشن ہو گئی. ایک جھنڈا خانے کعبہ پر، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں لگا. اس طریقے سے ہوا. لیکن آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا ہوں. آج کل کچھ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جھنڈا لے کے جو آپ چلے تو آخرکار اس کی بھی کہیں سے دلیل ملتی ہے. تو ہاں، ایک کتاب اٹھا کر کے دیکھو، اس میں آپ ماشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ ایک صاحب ہجرت مکہ کے موقع پر، جب ہجرت مدینہ یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو اس موقع پر مدینہ کی ہجرت کے موقع پر کچھ لوگ پکڑنے کے لیے آئے پیارے نبی کو. 70 لوگ تھے. وہ کتنے لوگ تھے؟ 70. ان میں سے ایک بڑا تھا سب سے زیادہ. اس نے نبی کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کی. وہ جیسے ہی قریب پہنچا، پیارے نبی کا مبارک چہرہ دیکھ کر اس کا دل بدل گیا. وہ نبی کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ جو 69 تھے، 69 مطلب 60 پہ 9 یا 9 پہ 60، کچھ بھی سمجھ لو. 69 لوگ جو اور تھے اس کے ساتھ، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 70 لوگ مسلمان ہوئے. اور آپ غور تو کرو، ان کے سروں پر جو امامہ تھا، غور کیجئے، سروں پہ جو امامہ تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ آج کی کوئی مطلب یہ کہ نیا طریقہ ہے. آج کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی سنت ہے امامہ باندھنا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے عرب کے سردار ہوتے تھے، ان کا مقصد اور ہوتا تھا مگر وہ باندھتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ رب العالمین آپ دیکھیں تو اہل ایمان اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایک نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا ثواب امامہ باندھنا. اور جو جمعے کے دن امامہ باندھیں، فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. ایک جمعے کی نماز پڑھنے سے 70 جمعوں کا ثواب ہے. کوئی سا بھی ہو، امامہ ہو، کالا ہو، سفید ہو، ہرا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی ہو، گلابی ہو، باندھ لو ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آخرکار اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ اتنا مبارک، اتنا نورانی، اتنا پیارا ہے، تو وہ لوگ پیارے نبی کے قریب آئے اور بجائے اللہ کے نبی کو گرفتار کرنے کے ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی اور سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے آگے کی بات کہی، جو ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم آپ کو گرفتار کر کے مکہ لے جانے کے لیے آئے تھے، مگر اب ہم مکہ نہیں جائیں گے بلکہ آپ کا غلام بن کے مدینے میں آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. اور مدینے میں جب ہم جائیں گے تو ایسے نہیں جائیں گے، بلکہ انہوں نے نیزے پر اپنے امامے کو باندھا اور پھر اس کو بلند کیا اور کہا یا رسول اللہ، اب آپ کا داخلہ جو مدینے میں ہوگا تو اس علم، اس جھنڈے کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. تو یہ جب کی ماشاءاللہ رب العالمین روایت ہے کہ آپ دیکھیں آج بھی جو ہم عاشقان مصطفیٰ جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں یا جھنڈوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائے، وہ خوشی کا اظہار ہو ماشاءاللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خوش بھی ہوتے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باتیں تو بہت سی بیان کر دی تھی آپ کے سامنے، لیکن چونکہ ابھی صدقہ نگر میں بھی جانے کا اہتمام ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی جانا ہوگا. پر آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ اور انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں عید میلاد النبی کی دلیل پر. اس کے بعد میں دیکھیں گے ماحول کی مناسبت سے انشاءاللہ بات کو مکمل کرتے ہیں. اور ہمارے سارے لوگ کہاں گئے؟ بلا کہ امام والے کدھر گئے؟ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی تو میں کہہ رہا ہوں 25 لوگ سامنے نظر آنے چاہیے نا.
माशाल्लाह जिन्होंने प्रोग्राम कराया वो सामने हो तो और अच्छा लगता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम तबारक अलैहि। साइड में मत बैठो, सामने बैठो। माशाल्लाह आ जाओ सारे के सारे, वहाँ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी तो चलना चाहिए जो लोग कराते हैं प्रोग्राम, माशाल्लाह उनको ये अहमियत का एहसास होना चाहिए वो करा क्या रहे हैं, समझे। वरना हमारे नौजवान अगर कुछ और तरीके पे चलने लगे तो इसका भी हमें तकलीफ। भाई कुछ भी कराओ प्रोग्राम